میرا نام عدیل ہے۔ الشبا اور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ الشبا بہت خوبصورت تھی۔ پہلی بار دیکھتے ہی میں اپنا دل اسے دے بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہوئی اور یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی پتہ بھی نہ چلا۔ میں لیا شہر کا رہنے والا تھا اور وہ اسلام آباد میں رہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری BS کی ڈگری کے 4 سال مکمل ہو گئے۔ یہ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ 4 سال BS کے بعد ہم دونوں کا پلان تھا کہ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں MPhil کریں، لیکن الشبا کے گھر والوں نے اسے مزید تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دی۔ الشبا کے گھر اس کے رشتے کی باتیں ہونے لگی۔ جب بھی الشبا کے گھر لڑکے والے اسے دیکھنے کے لیے آتے تو وہ بہت زیادہ روتی اور مجھے کال کر کے کہتی کہ پلیز عدیل مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ ادھر میں اپنے امی ابو کو الشبا کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے راضی کر چکا تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد میرے والدین الشبا کے گھر رشتہ لے کر گئے اور خوش قسمتی سے اس کے والدین بھی راضی ہو گئے۔ 6 ماہ بعد ہماری شادی ہوگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد الشبا کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا تو پتہ چلا کہ الشبا ماں بننے والی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ میں جلد از جلد اپنے گھر واپس آنا چاہتا تھا اور یہ خبر اپنے والدین کو سنانا چاہتا تھا کہ وہ دادی دادا بننے والے ہیں۔ جیسے ہی میں اور الشبا گھر واپس آئے تو میں بھاگ کر اپنی ماں کے گلے سے لپٹا اور بتایا کہ امی اب دادی بننے والی ہے۔ امی جیسے ہی یہ خبر سنی ان پر ستار ستاری ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوش نہیں ہے۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ ہی لیا کہ کیا ہوا امی، آپ خوش نہیں ہیں؟ امی غصے سے بولی، اگر اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہوتا تب میں بہت خوش ہوتی۔ میں نے کہا امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ امی نے کہا کہ اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، وہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ الشبا شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی تھی، اسی لیے تو یہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ اپنے گناہ کو چھپا سکے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے امی کو بہت باتیں سنائیں۔ امی نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ میں بھی اکثر یہی سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ناجائز ہو۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میرے گھر میں ایک ننھی پری کی ولادت ہوئی۔ گھر میں باقی سب بہت خوش ہوئے سوائے میری امی کے۔ میری امی ابھی بھی اسی بات پہ ڈٹی ہوئی تھیں کہ یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ امی اور الشبا پہلے کبھی کبھار جھگڑا کیا کرتی تھی، لیکن عائشہ کی ولادت کے بعد گھر میں روز لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے۔ امی ہر وقت الشبا کو یہی کہتی تھی کہ عائشہ کسی اور کی اولاد ہے اور تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ میں ان لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ تھا۔ الشبا امی کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں اکثر اسے سمجھاتا تھا کہ امی بڑی ہیں، وہ جو بھی بولیں تم خاموش ہو جایا کرو، لیکن الشبا پھر بھی امی کو جواب دیتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے الشبا سے کہا کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، عائشہ کسی اور کی اولاد ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ الشبا عائشہ کو ساتھ لے کر اپنی امی ابو کے گھر چلی گئی۔ ادھر امی مجھے ہر وقت یہی کہتی کہ تم اسے 2 طلاقیں اور دے دو۔ میں نے اپنی امی کی بات مانی اور الشبا کو طلاق دے دی۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ابو کی وفات کے 2 سال بعد امی نے اپنی بھانجی عالیہ کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ اس عرصے میں الشبا اور عائشہ کو میں بھلا نہ سکا۔ کچھ ہی دنوں بعد امی کو بہت تیز بخار ہوا اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ امی کو بریسٹ کینسر تھا۔ میں نے اپنی تمام تر جمع پونجی لگا دی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ مرض بڑھتا گیا
اور امی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امی مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ الشبا سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کا بہت دل دکھایا ہے، شاید ہمیں اسی کی سزا ملی ہے۔ لیکن ہمارے راستے تو الگ ہو چکے تھے۔ مجھے الشبا اور اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ جب امی فوت ہوئیں تو عالیہ بھی امید سے تھی۔ عالیہ نے بھی مجھے ایک بیٹی کا باپ بننے کا موقع دیا۔ میں نے اور عالیہ نے سدرا کو بہت نازوں سے پالا۔ جب وہ جوان ہوئی تو ایک اچھا سا لڑکا دیکھ کر ہم نے اس کی شادی کر دی۔ لیکن افسوس کہ سدرا کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا جیسا میں نے الشبا کے ساتھ کیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔